نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث آدم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم بھی زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانوں شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافظ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے دروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محبان محترم، کرناٹکا اور بیرونی کرناٹک سے دور دراز علاقوں سے لوگ کشاں کھچے ہوئے آج اس سرزمین محبت میں جلوہ افروز ہیں. سب کے دل سیدنا پیر مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی محبت سے لبریز ہے. مجھ سے پہلے آپ نے پرمنز خطاب سماعت کیا اور اس سے پہلے دارالعلوم مقبول شاہ احمدی کے طالب علم مولوی حافظ و قاری جاوید رضا سالم المنان سے آپ نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں ایک فکر انگیز خطاب سماعت کیا، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ مقبول شاہ کشمیری کے دیار میں چلنے والا یہ ادارہ گیدڑوں کی فوج تیار نہیں کرتا بلکہ یہاں سے شیر پیدا ہوتے ہیں. رہا یہ کہنا یہاں سے رد ہوتا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آج میں نہ بولوں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مفتی مخصوص صاحب کی جو تقریر ہو رہی تھی بڑی اچھوتی تھی، بس وہی چلتی رہتی. میاں دہاڑتا شیر ہے، غراتا شیر ہے. وہ گیدڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر بھی لپکیں ادھر بھی لپکیں، ادھر بھی جھکیں ادھر بھی جھکیں. حق ہمیشہ بلند رہا ہے، بلند ہے اور بلند رہے گا. حق کبھی دب کر نہیں بولتا. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی کی جو کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کو سب سے بہتر جس نے سمجھا وہ صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ ہے. اور اس درسگاہ کے جو سب سے پہلے علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں اس گروہ کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. اسی قرآن مقدس میں اس جماعت صحابہ کی نبی اللہ عز و جل نے چند صفتیں بیان فرمائیں، جن میں سے میں 3 کا یہاں ذکر کرتا ہوں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. 3 صفتیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے صحابہ کی بیان کی ہے جو سب سے پہلے درسگاہ نبوی کے شاگرد تھے. یہ وہ گروہ کا علم حاصل کرنے والا جنہیں جماعت صحابہ کہا جاتا ہے. اور یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں.
قرآن نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، سب کی عدالت مسلم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ جماعت صحابہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی زندگی کے خطوط قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے یہی مشعل راہ ہے، یہی خطوط طے کریں گے۔ اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آج سے 1500 سال پہلے جاؤ اور یہ دیکھو وہ کون سے لوگ تھے جن کے جسموں پر صرف ایک کپڑے ہوا کرتے تھے، ہاتھوں میں کوئی چمکتی تلوار نہ ہوتی تھی، دن بھر کے بھوکے ہوا کرتے تھے، مگر ان کی جرأت و طاقت و ہمت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ تک انہوں نے اسلام کے جھنڈے بلند کر دیے۔ روم و فارس جن کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، لاکھوں کا لشکر جہاد جن کے سامنے پانی پیتا نظر آتا تھا، آخر ان کے اندر وہ کون سی قوت تھی؟ ان کی صفات کو جب قرآن نے بیان فرمایا تو میٹھے بھی سننے، پلانے والے بھی سننے۔ کیا بات ہے؟ دھوکے کہیں اور دیا کریں، کسی بند کمرے میں میٹنگ کر کر اپنی پلان کو کامیاب کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ بریلی کو کبھی آنکھیں مت دکھائیں۔ یاد رکھیں قرآن نے صحابہ کی صفت کا بیان کی، ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کیا بات مولانا، وہ بڑے رحم دل ہیں، تو آپ کیوں نہیں رحم دل ہو؟ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہو ان کا رد کرو، ان کا رد کرو، جب دیکھو ان سے مقبولی میں رد، جب دیکھو ان سے مقبولی میں رد۔ میاں نماز پر تقریر کی جائے تو بے نمازی کا رد، داڑھی کی سنت پہ تقریر کی جائے تو گلگلے کا رد، شرابی کا شراب کی حرمت پہ تقریر کی جائے تو شرابی کا رد، جوا کی حرمت پہ تقریر کی جائے تو جواری کا رد۔ کرنا کیا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میٹھے بول اچھے ہوتے ہیں مگر ایمان کی قوت ہو تو بول میٹھے اچھے ہوتے ہیں، ایمان میں کمزوری ہو تو وہ نفاق ہے، منافقت فی الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور بدر ملت، عرص قدری مقبولی۔ صحابہ کی 3 صفت بیان کی۔ پہلی صفت، 3 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 اشداء علی الکفار، یہ جماعت صحابہ کافروں پر بڑی سخت ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، حال ان کا یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو گے تو رب کے حضور رکوع میں ہوں گے، وہ سجدے میں ہوں گے، تسبیح و تحلیل کرتے ہوں گے، قیام اللیل کرتے ہوں گے، دن کے وہ غازی، شب کے وہ نمازی ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی شان 3 صفتیں قرآن نے بیان کی، مگر حضرت پہلی صفت جو بیان کی ہے اشداء علی الکفار، پھر فرمایا رحماء بینہم، مصطفیٰ کے صحابہ کی پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ واہ واہ، آپس میں بڑے نرم ہیں، سبحان اللہ۔ آپس میں بڑے نرم ہیں، کافروں کے بڑے سخت ہیں۔ جو دین کا دشمن، صحابہ اس کے ساتھ کبھی نرم نہ رہے۔ جو مصطفیٰ کا دشمن، صحابہ نے کبھی ان سے صلح نہیں کیا ہے۔ جو دین کو بگاڑنے پہ آئے، صحابہ نے ننگی تلواریں نکالی۔ افضل الخلق بعد الرسول سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپس کی نرمی اور محبت بتاؤں تو حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں، عثمان غنی اللہ تشریف فرما ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کیا، عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر واپس آئے، شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق سے، توجہ چاہتا ہوں، تم کہتے ہو ہمارا رات محدث کبیر سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تم کہتے ہو ہم تاج شریعت کی ہر بات کیوں مانتے ہیں؟ یہی تو سنت عمر ہے، یہی تو عمر کی سنت ہے کہ تمہارے درمیان اگر کہیں خلفشار ہو تو دین مت بناؤ، گروپ مت بناؤ، تمہارا جو بڑا ہے اس کا فیصلہ لے آؤ۔ اسٹیج کے اوپر غیر عالم عوام لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، برائے مہربانی۔ میں اسے نفاق کہوں، مداہنت کہوں، شرح کلیت کہوں، کہیں آئے تو آپ محدث کبیر میرے شیخ ہیں،
मुहद्दिस कबीर मेरे उस्ताद हैं, بے شک मुहद्दिस कबीर मेरे मुरब्बी हैं। कैसा नाकारा शागिर्द है तू, मुहद्दिस कबीर का कैसा नाकारा शागिर्द। तो फैसला उनका है तो नहीं मानता, तो कैसा मुरीद जब उनका फैसला है नहीं मानता, بے شک फिर किस लिए झूठ बोलता है मैं शागिर्द। بہت मेरे خوب पीर हैं, मेरे शेख हैं, जब दिल में कुछ और हो, ज़बान पे कुछ और हो, کیا بات अब ہے इसकी फैसला फिर मुफ्ती मकसूद करेंगे कि वो निफाक है, हाँ। वो लाहिनत है, सुलह कुल्लियत है, मक्कारी है, धोखापन है, क्या है। अरे खुली किताब पढ़े रहो, तुम्हारा ज़ाहिर भी जो हो वही बातिन भी। سبحان اللہ سبحان اللہ हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान गनी की गली गली बुराइयां शुरू नहीं करी, उस्मान गनी के खिलाफ कुरान बनाना शुरू नहीं किया, मीटिंग करनी शुरू नहीं की, बल्कि आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास, कहने लगे सैयदना अबू बकर मैंने उस्मान को सलाम किया, उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हज़रत अबू बकर ने ये भी नहीं कहा चले ठीक है देखते हैं, नहीं फरमाया हो सकता है उस्मान किसी गम में रहे हो, कोई मुआमिला रहा हो, सलाम का जवाब न दिया हो, इतने जल्दी नाराज मत हो, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मियां कब से हम तुम्हें मुहद्दिस कबीर के दामन में बुला रहे हैं, अगर तुम सच्चे होते तो दामन आ जाते और कहते मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में भेजा बना था मेरा। نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور محدث کبیر جانشین صدر الشریعہ عرس قادری مقبولی آ جاتے دامن میں، بہت خوب آ جانا، الگ الگ میٹنگیں، الگ الگ کلام، اختلاف تم کرو کہ تم غلط کرو تو اچھے، ہم تمہاری غلطیاں غلط کریں تو یہ برا ہے، یہاں سے سب رد ہوتا ہے، میں رد ہوتا تو بس بتا دیا نا لا الہ الا اللہ رد ہی ہے، اس کے بغیر کیا ہے، اسلام کو مان ہی نہیں سکتے جب تک تم غیر و غلط نہیں کرو گے۔ بہرحال وقت کم ہے، اگر میں ان صفات پر گفتگو کروں بڑی لمبی گفتگو ہوگی، مگر مختصر۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کو ساتھ میں لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے عثمان تمہارا معاملہ کیا ہے، اللہ ترد علی اخیک السلام، تیرے بھائی عمر نے تم سے سلام کیا، تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ حضرت عثمان کہتے واللہ ما شعرت، مجھے پتا ہی نہیں کہ عمر نے مجھ سے سلام کیا ہے، مجھے پتا ہی نہیں کہ عمر میرے پاس سے گزرے ہیں، میں کسی غم میں ڈوبا تھا، مجھے احساس نہ ہو سکا۔ یہ ان کی رحمت تھی، یہ آپس میں محبت تھی، مگر یہی عمر ہے، بیٹھے ہوئے ابو بکر، آپ کے خلافت کا زمانہ ہے، مدینہ کے ارد گرد کے منافقوں نے اسلام کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، میرے نبی بظاہر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، خلافت ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر جلوہ فروز ہیں، ارد گرد کے دیہاتیوں نے جو ڈپلیکیٹ مسلمان ہوئے تھے اسلام کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، قرآن کو کتاب الہی مانیں گے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم کو رسول مانتے ہیں، مگر اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر جلال میں آئے، ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر حساب کتاب کے بعد ایک رسی بھی زکوٰۃ واجب ہوئی اور تم اسے ادا نہیں کرو گے تو یا تو تم ادا کرو ورنہ میری تلوار تمہاری گردن کا حساب ہے۔ چھوٹا سا معاملہ، تم نے رافضیت کی بولی بولی، چھوٹا سا معاملہ ہے، ابے ڈھول بجانے کی خوشیاں منانے والوں، اگر ڈھول اعلان کے لیے ہے تو مردے کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ پیچھے دوڑنے والوں تمہیں مسئلہ مل گیا، تمہارا باپ مرے گا جنازے کا اعلان ڈھول سے کرنا۔ کیا بات ہے، تیجے پہ 3 ڈھول، ساتویں پہ 7، 10ویں پہ 10، 20ویں پہ 20، 40 پہ 40، 80 پہ 120۔ مجھے دیجیے
ورشي بنا وصلي على سيدنا مولانا محمد بالقلوب وضائها وعفو الدار وشفائها. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی اختر رضا مجددی صاحب قبلہ، مفتی اختر رضا صاحب قبلہ، مفتی اختر رضا مجددی صاحب قبلہ، حضور العلماء، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ محب محترم کرم فرما جامع معقول و منقولات حضرت العلام مفتی محمد اختر رضا مجددی مصباحی کا منزل العالی میں بڑے نور پر جزا افروز ہیں. ماشاءاللہ ایک بڑے ہی ماہر استاذ، علم و فن کے ماہر، عظیم خطیب اور فقیہ بھی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. انہوں نے بھی ہمارا زمانے طالب علمی دیکھا اور ہم نے بھی ان کا زمانے طالب علمی دیکھا ہے. ماشاءاللہ آج بھی وہی رنگ ہے. اللہ سلامت رکھے. بس میرا تو وقت ختم ہو گیا، کچھ دیر ناروں میں چلا گیا. بس اپنی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہوں گا. میاں ڈھول ڈھول مداہنت اور صلح کلیت ایک دن دفن کر کے رکھ دے گی. وقت ہے جس سے اپنے اندر وہی جذبہ لاؤ، پھر سے وہی جوش پیدا کرو. مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کٹ کر تباہی و بربادی کے دہانے کی طرف جاؤ گے. پیر سید مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے آج سے 25 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اے لوگوں اگر اپنے امام و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنا رشتہ بریلی کے احمد رضا سے جوڑ لو. بار بار یہ دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر سبق یاد کرنے کے لیے اور اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہی جاتا ہے. مگر جو اہل دل ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ عشق کی وہ بولی تھی اور وہی ہے سچا مقبولی جو پیر سید مقبول شاہ کشمیری کے اس پیغام پر عمل کرتا ہو. ورنہ دعوی محبت اور دعوی مسلک کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. وقت ختم ہے، میں مزید اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ان سے گزارش کروں گا کہ پابندی لگائے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.